اور اس حدیث مبارکہ کے اندر محشر کا جو نقشہ ہے وہ کھینچا جا رہا ہے کہ محشر کے میدان کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام خود اس نقشے کو پیش فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کی گرمی بڑک رہی ہوگی، سورج جو ہے وہ سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا، تمام لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، تو تمام لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جا کے عرض کریں گے کہ آپ ساری کائنات کے والد ہیں، ہم سب آپ کی اولاد ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے فریاد کر دیجئے، آپ ہماری بخشش کروا دیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کوئی سہولت دے دیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کے دن کسی اور کی طرف چلے جاؤ، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اب تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کے پاس جائے گی، اور کسی نبی کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہی آپ کی شفاعت کریں گے، وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ جب تمام مخلوقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کے عرض کریں گے کہ یا خلیل اللہ علیہ السلام ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری شفاعت کر دیجئے، تو آپ فرمائیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور دروازے کے اوپر چلے جاؤ۔ تو یہ صورتحال جس وقت حضور ارشاد فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام بذات خود یہ جناب حدیث مبارکہ کے اندر یہ تمام ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ سارے لوگ گھبرا چکے ہوں گے، تمام لوگ حیران ہو چکے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم ہر نبی کے پاس ہو کے آ چکے ہیں، لیکن کسی نبی نے ہماری بات نہیں سنی ہے، ہمارا جناب کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے، اب اور کوئی دروازہ نہیں بچا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگ جمع ہو کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جا کے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ عرض کریں گے کہ یا عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری شفاعت کر دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد، کہ آج تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ، آؤ میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، اس دروازے پہ چلے جاؤ، تمہاری وہاں سے بات نہیں موڑی جائے گی، وہاں رب بھی مانتا ہے، تمہاری بات بھی مانی جائے گی۔ اذهبوا الی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں نہ کا جواب بھی نہیں ملے گا، اور رب تعالیٰ بھی ان کے بات کو کبھی نہیں موڑ سکتا ہے، رب تعالیٰ بھی ان کی ہر بات کو مانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمام امتوں کے لوگ جمع ہو کر میری بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے فیاتون محمدن، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کیا کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، یا رسول اللہ اب آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، ہم ہر ایک دروازے سے ہو کے آ چکے ہیں، ہم نے ہر ایک نبی کے دروازے پہ دستک دی ہے، لیکن ہر ایک نبی نے کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، کہ یا رسول اللہ اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں، اب آپ ہی ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو پھر وہاں سے نا کا جواب نہیں ملے گا۔ جب محشر کا میدان ہوگا تو وہاں بھی اس دنیا کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین کہہ کے پکارتے ہیں، اور جب محشر کا میدان ہوگا، برزخ کا عالم ہوگا، تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب پکارا جائے گا، جب ندا دی جائے گی، تو وہاں بھی خاتم النبیین کہہ کے پکارا جائے گا، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ تمام دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں، اب آپ ہی ہیں جو ہماری سفارش کریں گے۔ تو پھر میرے حضور کیا فرمائیں گے آنا لہا، اے میرے امتیوں پریشان نہ ہو، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش رحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا
اگلا نبی علیہ السلام ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ آنا لہا ہوگا۔ سبحان اللہ تو بول دیں یار، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، زور میں لگا رہا ہوں، سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے آپ، سبحان اللہ بولیں، میری اور آپ کی شفاعت کی بات کی جا رہی ہے، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ تو حضور فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں۔ آج اسی نبی کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی ہم نے اپنے سیاستدانوں کو راضی رکھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھنا یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ سامنے آ جانا ہے کہ حضور کی ذات کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کیا ہے۔ آج تو ہم اس دنیا کی خاطر ان کا ساتھ دیتے ہیں نا۔ یاد رکھیں کل قیامت والے دن ہم نے حضور کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، کوئی کسی کی نہیں سننے والا ہے، صرف حضور کی ذات ہے جو ہماری شفاعت کرے گی، ہماری سفارش کرے گی، حضور کے علاوہ کوئی ہماری بات نہیں سنے گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آج ہم نے جن کو ووٹ دیا، جن کے پیچھے ہم نے چل کر ان کو جناب اقتدار دیا، آج وہی لوگ میرے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، وہی لوگ کہ جنہوں نے اتنی قربانیوں کے باوجود جناب قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، آج وہی حکمران دوبارہ ان کو اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کل ہم حضور کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم نے حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ حضور پوچھیں گے نہیں، اور یار تو نے میرے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو ان کا ساتھ دیا، ان کا ووٹ دیا، ان کے ساتھ چلا۔ ایک بزرگ تھے حضرت محمد بن زین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ حضور کتنا ناراض ہوتے ہیں ظالموں کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ ان کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی، روزانہ تقریباً ان کو زیارت ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک لاچار سا بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ میرا ایک کام ہے تو بادشاہ سے میری سفارش کر دیں۔ تو اب جب وہ بزرگ حضرت محمد بن زین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے پاس گئے تو جا کے دیکھا کہ بادشاہ اپنی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا ایک ولی میری دربار میں آ چکا ہے، تو اس نے کیا کیا، ادب کی خاطر اس نے اپنی مسند کے اوپر حضرت محمد بن زین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بٹھا دیا۔ آپ اس کی مسند کے اوپر بیٹھ کے جب بات چیت کی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ دوبارہ واپس ہو گئے۔ لیکن کافی دن گزر گئے، میرے مصطفیٰ کریم کی زیارت نہیں ہو رہی، کافی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی۔ آخر میں کیا کیا، قصیدے لکھے، نعتیں لکھی، پیغامات بھیجے، رو رو کے دعائیں کی کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر تشریف لے آئیں، لیکن زیارت نہ ہو سکی۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دور کھڑے ہیں، دور کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آج اس جملے کو اپنائیں۔ بھائی ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، ہمارے دل مردہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہے یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، میرے حضور کی ختم نبوت کے اوپر حملے کرنے والے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ظالموں کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری زیارت بھی کرتے ہو اور ظالموں کی مسندوں کے اوپر بھی بیٹھتے ہو، میری زیارت بھی کرتے ہو اور ظالموں کی مسندوں کے اوپر بھی بیٹھتے ہو۔ تو حضرات محترم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے آج ظالموں کا ساتھ دیا تو کل حضور ہماری شفاعت کریں گے؟ یار حضور نے منہ پھیر دیا تو ہم کس طرف جائیں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہمیں نظر آئے گا۔ اور خدا را یار یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لو، خدا را ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت ایسا حساس معاملہ ہے کہ ہماری نمازیں بھی کسی کام نہیں آئیں گی، ہمارے روزے بھی کسی کام نہیں آئیں گے، یہ ہمارے حج زکاتیں ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر ہم نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر کوئی بات نہ کی۔ آج ہم نے ملک پاکستان کے اندر، شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو اس بات کا کہ ملک پاکستان کے اندر کیا حالات بنے ہوئے ہیں، کہ ملک پاکستان کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر کس طرح حملے کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پھر بھی انہی سیاستدانوں کی چاپلوسیاں کرنی ہے، انہی کی گود میں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو یاد رکھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا حضور کیسا نتیجہ عطا فرمائیں گے قیامت والے دن۔ مجھے نہ کہنا کہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا، میرا مالکوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم نے بیان کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے، عمل نہ کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بھائی اس کا ساتھ دو اس کا نہ دو، لیکن ساتھ اس کا دو جو میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا پابند ہے۔